حرف اضافت ریلیٹو پارٹیکلز، حرف اضافت کیا ہوتا ہے آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ان لفظوں کو پڑھیے۔ نسیم کا گھر، اسکول کے بچے، صبا کی کتاب۔ ان لفظوں میں کا، کے، کی ایسے حروف ہیں جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یعنی تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کرے اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ تو ہمارے حرف اضافت کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کرے اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ ان لفظوں میں گھر کی نسبت نسیم سے، بچوں کی نسبت اسکول سے اور کتاب کی نسبت صبا سے ہے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ ان مثالوں کو غور سے پڑھیں، جیسے خالد کا مکان، رضیہ کی گھڑی، کتاب کے اوراق۔ اوپر کے مثال کے بارے میں ہم یہ کچھ سوالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے مکان کس کا ہے، گھڑی کس کی ہے، اوراق کس کے ہیں؟ تو ان سب کا جواب کیا ہوگا؟ جیسے مکان کس کا ہے اس کا جواب ہوگا خالد، گھڑی کس کی ہے اس کا جواب ہوگا رضیہ، اوراق کس کے ہیں تو جواب ہوگا کتاب۔ اضافت کے تعلق سے کچھ مثالوں کو اور دیکھتے ہیں، جیسے ابن مریم، زنجیر آہن، بندہ خدا، گوشہ عافیت، بوئے گل۔ ان مثالوں میں حرف اضافت کا، کے، کی استعمال نہیں کیے گئے، ان کے بجائے زیر حمزہ اے سے اضافت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان ترکیبوں کا اردو میں مطلب ہوگا مریم کا بیٹا، یعنی ابن مریم کا مطلب ہوا مریم کا بیٹا، زنجیر آہن یعنی لوہے کی زنجیر، بندہ خدا یعنی خدا کا بندہ، عافیت کا گوشہ یعنی گوشہ عافیت کو عافیت کا گوشہ بولتے ہیں، بو گل کا مطلب ہوگا گل کی بو۔ فارسی قاعدے کے مطابق اضافت کے لیے زیر حمزہ اے کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اضافت کو لفظ کا، کے، کی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ والا تھا ابن مریم، زنجیر آہن، بندہ خدا، گوشہ عافیت، بو گل، تو ان میں جو زیر حمزہ اے وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے وہ فارسی کے اعتبار سے ہے۔